السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم مجھے سے ڈرو. اللہ رب العالمین نے عام لوگوں سے جو خطاب کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا تھا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا تھا. آگے چل کر کے یہ ذکر کیا تھا کہ کیسے تم اللہ کے علاوہ کی پرستش کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا اور دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں نوازی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، انسان دنیا میں کیسے آیا، اس کی تفصیل ذکر کی ہے. لیکن بات کا سلسلہ وہیں سے جڑا ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اللہ کے علاوہ کی پرستی سے روکا ہے. پھر آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے، پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. اس کے بعد یہاں سے اللہ رب العالمین نے ایک الگ موضوع شروع کیا ہے. قوموں میں سے ایک بڑی مخلوق گزری ہے اور ابھی بھی ان کی تعداد ہے. ان سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں، جو برائیاں پائی جاتی تھیں، اللہ رب العالمین نے نکیر کی ہے. اور ان پر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کو یاد دلا کر کے انہیں راہ حق کی طرف دعوت دی ہے. آدھا سورت البقرہ، تقریباً آدھا سورت بنو اسرائیل کے سلسلے میں. اہل علم کہتے ہیں کہ اتنا تفصیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیوں کیا گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ پہلا یہ چونکہ سورت جو ہے سورت البقرہ مدنی سورت ہے اور مدینہ میں یہ یہود بسا کرتے تھے، بنو اسرائیل بسا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے انہیں سمجھا کر کے اسلام کی طرف دعوت دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور جو بھی مسلمان ہوں گے دنیا کے اندر رہیں گے وہ نبی کی امتی بن کر کے رہیں گے، لیکن کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بہت بڑی جماعت تھی اور ان سے بڑی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور امت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان جو ہوں گے اس میں بھی ایک بڑا گروہ رہے گا مسلمانوں کا. تو مسلمانوں کا گروہ کہیں یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلنے لگے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تفصیل سے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے برائیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہوں گے، وہ کون ہے، یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کون ہو سکتے ہیں. تو یہ امت گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلے گی تو اللہ رب العالمین نے ان کے نقش قدم سے روکنے کے لیے یا ان کے راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تفصیل کیا. سورۃ البقرہ ہی میں نہیں، دیگر آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے، ان کی سرکشی کا ذکر کیا ہے اور ان پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، اس فکر کی رد کی ہے اللہ رب العالمین نے. تو یہاں سے دیکھیے اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا ذکر کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ اے بنو اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا ہے. اللہ رب العالمین کی بنو اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پتھروں سے 12 چشمے نکال دیے. 12 پتھروں سے 12 چشمے نکال دیے. 12 قبیلے تھے یہ.
تو پانی کی دقت تھی، پانی کی ضرورت تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت پتھروں سے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے انہی بنو اسرائیل ہی کو فرعون سے نجات دلایا، اور فرعون سے نجات دلانے میں جو ایک معجزہ ظاہر کیا، معجزہ سمندر سے پار کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی مارو، راستہ بن گیا اور سمندر کراس کر گئے۔ وہیں فرعون اور اس کی لشکر اسی سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو سایہ دینے کے لیے، جیسے درخت وغیرہ اور چیزوں کا جو سایہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ساتھ ہی ایک سایہ مقرر کر دیا۔ وہ چلتے تھے تو سائے میں چلتے تھے، دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اور بہت ساری نعمتیں، جیسے من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا، ان کو روزی روٹی کی بھی دقت نہیں، من و سلوہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں نوازی، تو وہی نعمتوں کا ذکر کر کے جو مدینہ میں یہود بستے تھے، بنو اسرائیل بستے تھے، ان کو مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین نے کہا یہ نعمتیں تم پر اور تمہاری نسلوں پر اللہ رب العالمین نے کی، تو تم کیا کرو، یاد کر کے اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو نعمتیں ہیں، احسان اللہ کا ہے، تو احسان ہے اللہ رب العالمین کا، تو شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، یہاں کہتے ہیں علم کہ نعمت کا ذکر سے مراد یہ ہے، نعمت کا ذکر جب ہوتا ہے تو تین طرح سے ہوتا ہے۔ ذکر کرے تو زبان سے ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، ان پر اللہ رب العالمین نے فلاں فلاں نعمتیں کی، احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل سے اس نعمت کا اعتراف کرے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، دل سے بھی مانے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمل سے اس کا مظاہرہ کرے، اس نعمت کا اعتراف کرے، اور عمل نعمت کا جو تقاضا ہے عملی طور پر اس کو ظاہر کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بعد میں کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے بنو اسرائیل یہ نعمتیں تم پر ہوئی ہیں تو تم کیا کرو، اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرو۔ یہاں دیکھیے بنو اسرائیل اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ہم اور آپ یہودی جانتے ہیں، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ نسل جو ہے یہود اور بنو اسرائیل کی یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے، اسحاق علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے، اور پھر ان سے 12 بیٹے ہوئے، اور وہی 12 قبیلے ہوئے تھے یہود کے، وہی 12 قبیلوں میں یہودی نسل پھیلی، بنو اسرائیل پھیلا۔ وہیں اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جو اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے پورا عرب پھیلا، عرب کا جو خاندان تھا یا عرب کا پورا جو علاقہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھیلا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو کہا بنو اسرائیل کہا، تو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو کا لقب تھا، اور اسرائیل کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، اسرائیلی حالانکہ یہ نہیں ہے، بنو اسرائیل ہیں، بنو اسرائیل ہیں۔ اور یہودی بھی انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، اور 12 میں سے بڑے کا نام یہوذا تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ یہودی ہو گئے۔ یا ایک قول کے مطابق کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کہا انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ بہرحال دونوں نام معروف مشہور ہے، اسرائیلی انہیں نہیں کہنا چاہیے، اسرائیلی نہیں، بنو اسرائیل ہیں یا یہودی ہیں، جیسا کہ قرآن نے اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے، نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنا وعدہ یاد دلایا ہے کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد دے لیا تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اور تم اللہ رب العالمین کو قرض دو گے، تو کیا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا پورا؟ ایک تو ان سے عہد لیا، اور اللہ نے کیا عہد دیا کہ تم یہ عہد پورا کرو گے تو میں کیا تمہارے ساتھ کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے،
اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی عہد کو یاد دلایا ہے، بنو اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے ان کو یاد دلایا ہے کہ تمہارے نسلوں پر اللہ رب العالمین نے یا تمہارے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا تھا، تم اس کے بدلے تم اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ رب العالمین اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اور ایک چیز ذکر کی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کون کرتا ہے اور کون کرے گا؟ اللہ نے یہاں ذکر کیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ جب انسان اللہ ہی سے ڈرے گا تو اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، جب نہیں ڈرے گا تو سمجھو اللہ کے عہد کو نہیں پورا کرے گا، اللہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے جوڑ دیا ایک اہم چیز سے کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کیسے کرو گے؟ مجھے سے ڈرو، مجھے سے ڈرو، تو یہ ڈر کر کے تم اللہ رب العالمین کا عہد پورا کر سکتے ہو۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل اور ان پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے عہدوں کا ذکر کیا ہے۔ بہت سارے احکام اللہ رب العالمین نے یہودی کو جو دیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔